یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے. جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ. تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. رہ گیا حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا معاملہ، جو انہوں نے کلپ بھیجا اور میں نے سنا کہ انجینئر مرزا کی بات غلط ضرور ہے لیکن اس پر 295 پر تصحیح نہیں. آج کے مولویوں کو شوق چڑھا ہوا ہے. حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، تو میں آپ کے اچھے کام میں آپ کا ساتھی ہوں. آپ سے جو کچھ مسئلہ بنا تھا اس کی صفائی آپ کے اس بھائی نے دی تھی، ٹھیک ہے، اس کا شکریہ بھی آپ نے ادا کیا تھا. مجھے اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہیں آپ اس پہ پریشان ہو جائیں. میری بات کا مطلب یہ ہے، آپ کا معاملہ ہم جانتے ہیں، آپ کا معاملہ دنیا جانتی ہے، آپ کا معاملہ مسلمان جانتے ہیں. انجینئر مرزا کو آپ اپنے طرح نہ سمجھیے کہ لوگ ایسے لگوائے دیتے ہیں. آپ کا معاملہ اور ہے، اس کا معاملہ اور ہے. ایک طرف علم سے اندھا کوڑا ہے اور ایک طرف ایک عالم دین اور مفتی دین ہے. یوں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کریم نے دن اور رات کو برابر نہیں کہا، قرآن کریم نے ماننے اور ٹھکرانے والے کو برابر نہیں کہا. مولانا آپ کا معاملہ کچھ اور تھا، یوں نہ کہیں تو اس وقت آپ کے خلاف جنہوں نے کیا آپ ادھر بھی کر رہے ہیں تو ہر بندے پہ گستاخی لگے گی. مولانا آپ کی نیت صحیح ہوگی، آپ نے صحیح نیت سے بات کی ہوگی، پر اس وقت آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. یہ اپنے ہلکے احباب سے تو آپ مشورہ کر لیں کہ آپ کس وقت کس کے حق میں یہ بات کر رہے ہیں. آپ کا یہ بات کرنا اگرچہ نیت ٹھیک ہو کس طرف جائے گی، وہ سب ایسی بات نہ فرمائیں. میں ایک جملہ آپ کی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. اس موقع پہ ہمیں بریلوی علماء کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے. کئی اختلاف ہوں گے، علماء دیوبند، علماء بریلوی، میں اختلافات کی بات نہیں کر رہا. اس موقع پہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ہم سب ایک ہو کر ٹھہرے. کیوں؟ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ہے، صرف جذبات کی بات نہیں ہے. میں اس موقع پہ یہاں سے تحریک لبیک کے علماء کرام کو، مولانا وہ یلدرم صاحب کو، اور اسی طرح اس کے خلاف جنہوں نے FIR درج کرائی ہے، پتہ نہیں حامد ایڈوکیٹ صاحب کون ہے، ان کو سلام پیش کر رہا ہوں. مرزا کے خلاف جتنے اہل حدیث علماء بات کر رہے ہیں، حضرت مولانا وہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند جتنے ہیں سب بھائی، ان کو سلام ہے. اس طرح مولانا محمدی صاحب ہے کراچی حیدرآباد سے، وہ سیف صاحب وہ کام کر رہے ہیں، بہترین ہے. تو اس طرح میرا اگرچہ ان سے اختلاف ہو لیکن اختلاف ایک احترام کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. مولانا تعالیٰ بندیال بھی کر رہے ہیں، بہترین کر رہے ہیں اس کے خلاف. میں اس موقع پہ ان سب کو کہوں گا، خصوصاً ملک میں عظمت اصحاب رسول پہ کام کرنے والی جماعتیں، وہ بھی سامنے تشریف لائیں، وہ بھی آئیں کہ اس نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے لیے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے لیے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے لیے، حضرت ہند رضی اللہ عنہ کے لیے کیا کیا الفاظ بکے ہیں، حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبیر رضی اللہ عنہ، کیا کیا بکواس بکے، وہ بھی آئیں. صرف یہاں پر بریلوی علماء کے لیے آپ نے ٹھہر جائے، انہوں نے FIR کرا دی. عظمت اصحاب رسول پہ کام کرنے والے علماء کرام، مجھے معلوم ہوا ہے مولانا اورنگزیب صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، وہ ان کی جماعت. حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب ان کی جماعت. اسی طرح اس پہ کام کرنے والے جتنے حضرات ہیں، مولانا مسرور نواز صاحب ہیں، مولانا معاویہ اعظم صاحب ہیں، ان سب سے میں کہوں گا آپ بھی تشریف لائیے. آپ بھی اپنا یہاں پر کردار، آپ چوکیدار ہیں، آپ یہاں پر بھی ایک پہرا دیجیے. وہاں اگر گستاخی رسالت کی FIR ہوئی ہے تو آپ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام پر جو یہ لوگ آج تک یہ شخص بات کرتا رہا، اس کے لیے آپ کو بھی آنا چاہیے اور مولانا بندیالوی صاحب کو آنا چاہیے. اسی طرح باقی جتنے حضرات ہیں وہ اپنی اپنی طرف سے اس پر مستقل طور کے اوپر یہ FIR بھی کرائیں، اس کے لیے قانونی چارہ جوئی بھی کریں. ہم بلٹ کے قائل نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بیلٹ کے قائل ہیں. تو جب ہم اس مسئلے پہ کام کر رہے ہیں تو پھر قانون کے رکھوالوں کا ہاتھ مضبوط کریں اور قانونی کارروائی کریں نا. اس کے لیے قانونی کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ میرے خیال میں کر رہے ہیں، مجھے جو اندرونی اطلاعات اس پہ مشورے ہو رہے ہیں، لہٰذا فوراً آگے آنا چاہیے. اور ایک بات میں مزید بھی کہتا ہوں، اس طرح اس وقت مرزا کے حق میں بات کرنا، جو اس پہ یہ دفعہ لگتی ہے یہ دفعہ نہیں لگتی، یہ مرزا کو فائدہ دینے کے مترادف ہے. مرزا گستاخیاں کرے اور وہ گستاخی یہودیوں کا سر مار دے. آپ کو پتا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ چھوکرا استعمال کیا تھا اور کیا کہا تھا؟ یہودیوں نے کہا ہے. یہ آج تک دکھا سکے اس کی دلی؟ وہ اللہ کی ڈھیل اس کو مہلت تھی، بچ گیا. پھر اس کے بعد اس نے صحابہ اور اہل بیت کے لیے ٹل لگا کے کام کیا، اس پر بچ گیا. آج اس نے ایک اور گستاخی کی اور اس کو عیسائیوں کے متھے مار دیا اور رب نے پکڑوا دیا. جو شخص رسول اللہ کے صحابہ کرام کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان پہ 295 لگتا، آپ سن لیں. مجھ سے اس دن ایک دوست نے ایک کلپ شیئر کیا جو صحابہ کرام کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس پہ 295 لگتا ہے. لو جی پیچھے کیا بچا؟ نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہے. اور میں یہاں آج اس آن لائن وساطت سے مولانا عمران صفدر صاحب کو بھی کہوں گا، اللہ آپ کو جو خیر عطا فرمائے، آپ اس کی گستاخی صحابہ، گستاخی اہل بیت اور گستاخی رسول کے لیے جتنے کلپس ہیں نا، وہ ذرا ان علماء کرام کو مہیا فرمائیے تاکہ یہ اپنے قانونی فائل کا حصہ بنائیں. یہ ہماری جماعتوں کے بڑے، یہ بزرگ حضرات، یہ اس پہ آئے نا. اور یہ قانونی چارہ، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لے کر کام نہیں کرتے، ہم قانون کو ساتھ لے کر کرتے ہیں، تو پھر قانون کو ساتھ کیوں نہیں لیا جا رہا اس موقع پہ؟ ایک FIR کل وہ ادھر ادھر کے معاملات اور قانونی چارہ جوئیوں میں پڑھ کے عدالت اڑا دے، آپ کے ہاتھوں کیا بچے گا؟ کھلی بات ہونی چاہیے.
اور اگر مرزے میں جرت نام کی چیز ہے نا، یہ سارے قانونی چوروں جوئیوں کے بعد آپ کا یہ بھائی موجود ہے، عدالت عالیہ کا کٹہرا ہو اور ہمیں عدالت عالیہ میں بلایا جائے، ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا جتنا صحابہ، اہل بیت اور رسول اللہ اور سب کے لیے اس کی گستاخیاں اور بدماشیاں موجود ہیں، اس کے لیے حکومت نے ہاتھ ڈالا ہے۔ شاباش، زبردست۔ مجھے 100 اختلاف ہوگا حکومت سے یا نون لیگ کے معاملات سے، لیکن اس موقع پہ شاباش، اداروں نے اس پہ ہاتھ ڈالا ہے، پولیس نے کیا ہے، زبردست، ویل ڈن، ایکسیلنٹ، بہت اچھا کیا۔ عدالت میں ہمیں بلائے، پھر ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم سے مرزا گفتگو کرے ذرا، عدالت عالیہ میں بیٹھ کے کرے۔ ایسے تو ہمیں فون پہ کہے مجھے اماں جی منع کرتی ہے، میں مناظرہ نہیں کرتا، پھر عدالت میں بیٹھے اور انشاءاللہ تعالی یہ سید ماں کا بیٹا علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو عدالت میں تشریف لائے تھے بہاولپور کی، انشاءاللہ تعالی اس تاریخ کو زندہ کرے گا۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میں آپ کے سامنے، اس طرح میرے تمام باقی بھائی علماء کرام موجود ہیں۔ اس موقع پہ ہمیں آگے آنا چاہیے اور بڑھ کے آنا چاہیے۔ جی، درمیان میں راستے میں سگنل کم بھی ہو جاتے ہیں، چلتے بھی ہیں، تو بہرحال میں نے اپنا میسج دینا تھا، میں نے میسج دے دیا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ میں یوں نہیں کہتا کہ کوئی دیوانہ اٹھے اور کلاشن کور سے کام کر لے، ہم اس طرح کے جذبات کے قائل نہیں ہیں، ہم قانونی چارہ جوئی کے لیے کہتے ہیں۔ جب قانون موجود ہے، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کے لیے، گستاخ رسول کے لیے، تو بالکل یہ کرنا چاہیے۔ اور مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف یہ جو کچھ لوگ لکھ رہے ہیں، میں تمہارے لکھنے کی بات نہیں دیکھتا، وہ ایک عالم دین ہے، میں نے ان کے لیے بات کی ہے، بھائیوں والا گلہ کیا تو میں نے کر دیا آن لائن۔ بس میری بات کرنی ہو تو میرے الفاظ میں کیجیے، ورنہ 32 دانتوں میں نکلی ہوئی بات کو تم 32 رنگ دے کر آگے چلاؤ تو ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ جزاک اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔